قبول ہے کہ لفظ سے اقرار کروانا۔ کسی نے پوچھا ہے جی پاکستان سے، میرا سوال یہ ہے کہ نکاح کے موقع پر لڑکی سے قبول ہے والا اقرار اگر نہیں کروایا گیا تو کیا نکاح ہو جائے گا؟ بعد میں اگر نکاح نامے پر لڑکی دستخط کر دے تو کیا حکم ہے؟ دیکھیں، ہمارے ہاں جو نکاح کا طریقہ رائج ہے نا، وہ یہ ہے کہ لڑکا قبول ہے بولتا ہے اور لڑکی کی طرف سے اس کا وکیل قاضی صاحب کو اجازت دیتا ہے کہ آپ میری بیٹی یا میری بھتیجی یا میری بہن جو بھی ہے اس کا نکاح آپ فلاں کو کرا دیں۔ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ لڑکی کے والد یا کوئی بھی جو لڑکی کا وکیل ہوتا ہے دلہن سے پیشگی اجازت لیتا ہے، کہتا ہے کہ بھئی ہم آپ کا نکاح اتنے مہر میں فلاں شخص سے کروا رہے ہیں، کیا آپ کی طرف سے اجازت ہے یا آپ کو قبول ہے؟ اگر وہ کہتے ہیں ہاں قبول ہے یا اجازت ہے یا صرف یوں ہی کر کے گردن ہلا دے تو اس کا مطلب ابھی نکاح ہوا نہیں ہے، بلکہ اس لڑکی نے اس کو نکاح کا وکیل بنا دیا ہے کہ ہاں جی آپ کو میں نے پرمیشن دی ہے کہ آپ میرا نکاح فلاں سے کرا سکتے ہیں۔ اب لڑکی کے جو وکیل ہیں وہ قاضی صاحب سے کہہ دیتے ہیں کہ میں نے آپ کو اجازت دی ہے کہ آپ فلاں کا نکاح میری یعنی فلاں جو لڑکی ہے اس کا نکاح دولہا سے کرا دیں۔ تو قاضی صاحب کو جب اجازت مل گئی تو قاضی صاحب کیا کرتے ہیں، نکاح کا خطبہ پڑھ کے یہ کہتے ہیں دولہا سے کہ میں نے فلانی بنت فلاں کا نکاح آپ سے اتنے مہر میں کر دیا۔ دولہا کہتا ہے قبول ہے، تو نکاح ہو گیا، کیونکہ دلہن نے جس شخص کو وکیل بنایا اب قبول یعنی جس شخص کو وکیل بنایا اب وہ آگے کسی اور کو وکیل بنا سکتا ہے۔ اس نے وکیل بنا دیا قاضی صاحب کو اور قاضی صاحب نے دولہا سے کہہ دیا کہ میں نے آپ کا فلاں سے نکاح کرا دیا، کیونکہ اب قاضی صاحب دلہن کی طرف سے وکیل ہے۔ تو ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے۔ اب اس میں اصل کام یہ ہے کہ لڑکی کسی کو وکیل بنائے، یعنی وکیل کا مطلب وکیل اس سے پوچھے کہ میں آپ کا نکاح فلاں سے کرا رہا ہوں، آپ کی طرف سے اجازت ہے؟ وہ کہے ہاں اجازت ہے، تو وکیل بن گیا۔ یا لڑکی خود کہہ دے کہ آپ میرا نکاح فلاں سے کرا دیں تو بھی وکیل بن گیا۔ تو جو دنیا میں وکیل بننے کا طریقہ ہے، نمائندہ بننے کا طریقہ ہے، وہی نکاح میں بھی ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ نکاح پہلے ہو جاتا ہے، لڑکی کو بتائے بغیر نکاح کر دیا جاتا ہے۔ پہلے سے لڑکی کو یہ تو پتہ ہوتا ہے کہ میرا فلاں جگہ میری بات چل رہی ہے تو آج مسجد میں نکاح ہے، تو لڑکی کے والد یا بھائی وغیرہ دلہن کا نکاح پڑھا دیتے ہیں، بعد میں جا کے دلہن کو خبر ملتی ہے کہ آپ کا نکاح ہو گیا ہے۔ تو ایسے موقع پہ دلہن زبان سے کہہ دے، یعنی اس سے پوچھا جاتا ہے کہ ہم نے آپ کا فلاں سے نکاح کرا دیا ہے، اب بتائیے آپ کو قبول ہے یا نہیں؟ تو لڑکی زبان سے کہہ دے قبول ہے، یا لڑکی خاموشی اختیار کر لے، باپ نے نکاح پڑھایا اور لڑکی نے خاموشی اختیار کی تو بھی وہ قبول ہے ہی سمجھا جائے گا، جب تک وہ صاف لفظوں میں انکار نہیں کرتی۔ تو ایسے موقع پہ نکاح نامے پہ دستخط کر دے گی تو بھی نکاح سمجھا جائے گا۔ یعنی یہ ضروری ہے کہ جب لڑکی کو نکاح کی خبر ہوئی کہ نکاح ہو چکا ہے تو کوئی ایسا عمل کرے جس عمل سے لگتا ہو کہ یہ اس نکاح پہ راضی ہے، چاہے زبان سے عمل کرے یا اشاروں سے عمل کرے یا کوئی بھی ایسا عمل ہو۔ زبان کا مطلب کہتے ہیں ہاں جی ٹھیک ہے، قبول ہے بولنا ضروری نہیں، وہ یہ بھی کہتے ٹھیک ہے آئی ایم ایگری تو بھی ٹھیک ہے۔ یہ بھی ہے کہ وہ زبان سے یوں کر کے یوں ہلا دے سر اپنا ہلا دے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ یہ بھی ہے کہ وہ جناب سائن کر دے۔ تو کوئی بھی ایسا عمل جس سے پتہ چلے کہ یہ اس نکاح پہ راضی ہے تو نکاح ہو جائے گا۔ تو اس کے لیے ضروری نہیں کہ زبان سے صاف لفظوں میں قبول ہے ہی بولے، ہاں کوئی ایسا عمل کر لے کہ جس سے لگے کہ یہ اس نکاح پہ راضی نہیں ہے تو نکاح نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر لڑکی کو آ کے بتایا گیا جی آپ کا نکاح ہو چکا ہے، لڑکی نے فوراً کہا مجھے قبول نہیں ہے، یا نکاح نامہ اٹھا کے پھینک دیا، تو یہ سب اس کی علامت ہے کہ یہ اس نکاح پہ راضی نہیں ہے۔ لیکن یہ جب ہے جب نکاح پہلے ہو، لڑکی کو اطلاع بعد میں ملے۔ لیکن اگر لڑکی نے کسی کو پہلے سے وکیل بنا دیا اب اس کے پاس نو کا آپشن نہیں ہے۔ جیسے لڑکی کے ابا نے پوچھا ہم بیٹا تمہارا نکاح فلاں سے کرا رہے ہیں، تم راضی ہو؟ لڑکی چپ رہی، تو یہ چپ رہنا اس کی علامت ہے راضی ہے یہ۔ اگر راضی نہیں ہو تو منہ سے بولے نا کہ میں راضی نہیں ہوں۔ تو اب جب لڑکی کا ابا نکاح کرائے گا تو نکاح ہو چکا۔ اب جب لڑکی کو اطلاع ملے گی کہ بھائی تمہارا نکاح فلاں سے ہو گیا، تم راضی ہو، اور وہ کہے راضی نہیں ہو، تو اب اس کا اعتبار نہیں، کیونکہ وہ پہلے وکیل بنا چکی ہے نکاح پڑھانے کے لیے۔ بہتر ہے کسی مولانا صاحب سے نکاح پڑھوا لیا کریں اتنی پنچایتوں میں جانے کے بجائے۔ تو جو کوئی بھی صحیح عالم ہو جو نکاح کے شرعی مسائل جانتا ہو ان سے پڑھا لیا کریں۔